جب تک حکومت عام جمعے کی اجازت نہ دے دیتی اتنی دیر تک آپ لوگ اپنے گھروں میں جمعے ادا کریں، اور وہ ظہر کی نماز ادا کرنی ہے آپ سب نے، اگر قریبی ہے تو وہاں جا کر وہ جمعہ پڑھاتے ہیں 2 رکعتیں چپ کر کے پڑھ کے آ جایا کریں، آپ نے ظہر پڑھ دی۔ دوسرا، آپ نے اپنے گھروں میں، یہ بہت بڑا موقع ہے کہ 5 وقت کی اذان جو دے کے اپنے گھروں میں اذان دیں، اپنے گھروں میں اقامت پڑھیں، تکبیر جسے کہتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے بیٹے کو خود کھڑے آگے ہو جائیں۔ پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ مرد کھڑا ہو اگلی صف پر، اور پیچھے پھر باقی مرد کھڑے ہوں اور اس کے پیچھے عورتیں کھڑی ہو جائیں، لیکن اگر 2 مرد ہیں تو دونوں ایک صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں، عورتیں پیچھے کھڑی ہو سکتی ہیں۔ تو یہ اس وقت نادر موقع ہے اپنے گھروں میں نماز باجماعت کا اہتمام کرنے کا، ثواب بھی ہوگا، وباؤں سے بھی اللہ محفوظ رکھے گا آپ سب کو۔ جب آپ کے گھر میں اذان، اصلی اذانیں آپ دیں، یہ جعلی اذانیں رات کو 3 دفعہ دیتے ہیں، اور یہ مجھے بتائیں یہ کون سی اذان ہے کہ جس کے بعد پھر آپ مسجد نماز پڑھنے کی توبہ کرنے کے لیے نہیں جاتے؟ ہاں جی، آج نماز توبہ جناب اس سے شروع کر دی 10 بجے وہ سراج الحق نے، اس کو بھی کچھ نہیں پتا، جماعت اسلامی کا امیر ہے۔ آپ دیکھیں جماعتیں بنی ہوئی، مولانا مودودی نے اپنے دور میں یہ کچھ کرایا؟ کتنے ان کے دور میں مسائل پیدا ہوئے، یہ کچھ کسی نے کرایا؟ اپنی بھی جماعتیں بے خبر ہیں کہاں پر۔ کیوں؟ جب ٹرینڈ چل پڑتا ہے نا تو لوگوں کو راضی کرنے کے لیے ہر کوئی اپنی اپنی فرقے اور اپنی اپنی جماعت کو محفوظ کرنے کے لیے نا ایک خود ساختہ عبادت نکال لیتے ہیں، اور خود ساختہ عبادتوں پہ ہی تو آپ کو عذاب ہونا ہے۔ اسی پہ تو اللہ پاک نے آپ کو پکڑ لینا کہ نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر آپ خود ساختہ عبادتوں کی طرف چلے گئے تھے۔ ایک بات یہ آپ اپنے پلے باندھیں۔ دوسری، اسی طرح میرا جو لیکچر ہے وہ اتوار کا، وہ بھی اپنی جگہ پر میں ریکارڈ کرا کے آپ کو بھیج دوں گا، آپ اپنے گھروں میں اتوار کا لیکچر اس طرح آن لائن سن لیا کریں، وہ آپ کو جب تک ہے چلو یہ کوئی فائدہ ہوتا ہے، نہیں تو پھر گروپ میں، واٹس ایپ گروپ میں آپ، ہر بندہ چاہتا ہے میں الگ الگ اس موضوع پہ بار بار ڈیٹیل کروں۔ ایک اعلان یہ ضروری ہے کہ آپ میرے بردر کاشف علی جو پیج ہے اس پر جا کے میرا فیس بک کا جو میری نمبر ہے، اس نمبر پہ جو نمبر دیے گئے جو پیج پر، ان نمبروں کو آپ میسج بھیجیں کہ ہمیں واٹس ایپ گروپ میں ایڈ کر لیں، تو ہم اس میں ایڈ کریں۔ بار بار وہی باتیں رپیٹ کرتے رہتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں، جس سے پھر مجھے تپ چڑھ جاتی ہے کہ میں کہتا ہوں یار یہ کیسے لوگ ہیں کہ ایک بات کو بار بار، میں سبق دینے کے بعد آگے جانا چاہتا ہوں، یہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب تک حکومت کہتی ہے اتنی دیر تک گھروں میں رہیں، نماز قرآن کا اہتمام کریں، اپنے گھر کے اندر کھانے پکانے میں مصروف نہ رہیں کہ اب میں دہی بلے بنا لو وہ کھا لیں، اب چاٹ بنا لو وہ کھا لیں، کھانے سے پرہیز کریں، روزے رکھیں اپنے گھروں کے اندر، ٹھنڈا موسم ہے، جمعرات کا اور پیر کا روزہ بچوں کو رکھائیں، خود رکھیں، ہاں جی 12 13 14 کا روزہ وہ رکھیں، جو آپ نے پہلے کوئی پریکٹس کریں۔ رمضان شریف آ رہا ہے، انشاءاللہ اس کی پریکٹس کا اہتمام کریں کہ قرآن مجید روزانہ سورہ بقرہ گھر کے اندر اس کی تلاوت کریں، اپنے بچوں کو سنائیں، خود سنیں، کوئی ویلے فارغ بیٹھ کر دن نہ گزاریں۔ آپ کیسے عجیب ہو گئے کہ اب آپ کو اللہ کی عبادت میں بھی آپ وقت صرف نہیں کرنا۔ اللہ نے کہنا ہے کہ میں نے تمہیں وقت دیا تھا، تم نے کہا یا اللہ میں نوکری سے آتا تھا میرے پاس ٹائم نہیں، بزنس سے آتا تھا ٹائم نہیں، میں بچوں کا کھانا بناتی، اسکول بھیجتی ٹائم نہیں۔ اللہ نے کہنا پھر دیا تجھے 15 دن، میں نے ان 15 دنوں کے اندر بھی تو نے توبہ کی یا میری طرف رجوع کیا یا نہیں کیا؟ یہ آپ کا اصل کام کرنے کے لیے ہے۔ باقی جو میں نے مسئلہ آپ کو بتا دیا، بار بار ٹیلی فون کر کے نا مجھ سے پوچھے جی یہ اذان دینی چاہیے وہ نہیں دینی چاہیے، میں پھر کہتا ہوں کہ بار بار یہ آپ کو مسئلہ بتانا چاہیے۔ تو عبد المنان کو یا دیگر لوگوں کو چاہیے میرے جو خطبے ہوتے ہیں، جو سوالوں کے جواب ہوتے ہیں، ان کو سارٹ آؤٹ کر لیں پہلے سے، ان کو بتا دیں کہ یہ کسی مسئلے میں اس کو وہ مسئلہ بھیج دیا کریں آپ لوگ، ٹھیک ہے نا؟ بار بار سمجھانے سے تو کچھ نہیں ہونا۔ نماز ہمیں پڑھ کر بتائیں، اس میں یہ کر، ابھی تک نماز سیدھی نہیں ہوئی، یہی نہیں پتا کہ جمعہ اگر چھوٹ جائے تو پھر آدمی نے کیا کرنا ہے۔ اگر فرض کریں آپ جمعے کی دوسری رکعت میں آئے ہیں اور سجدے میں آ کر ملے ہیں، تو آپ کو پتا ہے کہ پھر کیا کرنا ہے، پھر آپ نے اٹھ کے ظہر ادا کرنی ہے، جمعہ نہیں پڑھنا۔ مسئلہ ہی نہیں پتا ہوگا کسی کو، یہ نہیں کہ آپ نے اٹھ کے پھر 2 رکعتیں پڑھنی، نہیں 4 پڑھنی ہے اگر آپ سجدوں میں آ کے ملے۔ اگر رکعت میں ملے پوری میں کھڑے تھے یا رکوع میں، پھر آپ نے رکعت ہی پڑھنی ہے۔ اگر نہیں، اگر آ کے ملے اتحیات میں آ کے ملے، دوسرے سجدے پہلے سجدے میں ملے ہیں، تو پھر آپ نے 4 رکعتیں زور کی پڑھنی ہے۔ وہ نہیں مسئلہ پتہ ہی نہیں ہوگا، کبھی نہ سوچا نہ سمجھا نہ پوچھا۔ اب بڑے بڑے فلسفیانہ مسائل پوچھیں گے اللہ کتنے ہے، فلانی کتنے ہے، نماز پڑھنی کوئی نہیں ہے جی، عجیب عجیب سوال پہ انہیں مسائل فقہ کے بھی نہیں پتہ ہیں، تو اب کیا کریں گے ہم ان کے پیچھے؟ اس لیے بھانت بھانت کی بولیاں آج کل سارے مولوی بنے ہوئے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ مولویوں کی نہ سنو، کوئی کہتا ہے اس مولوی کو اریسٹ کر لو جو اللہ پہ توکل کی باتیں کرتا ہے، کوئی کہتا ہے اریسٹ بیٹا تم سب نے ہو جانا ہے، ایک دن صفن صفا بنے ہوئے تم لوگ جاؤ گے بادشاہ کے دربار میں، زنجیریں پہنی ہوں گی، کوڑے لگ رہے ہوں گے، فرشتے کھینچ رہے ہوں گے، جہنم آوازیں دے رہی ہوگی، آپ کو پتہ چل جائے گا
آپ اللہ کی زمین پر نہ آپ نے پڑھا نہ سنا، 2-4 صفحے ادھر ادھر کیے، یا فقہ کا وہی چیپٹر پڑھا جس چیپٹر میں یہ مسئلہ آیا۔ اصل تو آپ پورا دین سیکھیں، آپ کو پوری مشینری سمجھنی پڑے گی، یہ نہیں کہ اس غراری کا پڑھ لیا، اس پرزے کا پڑھ لیا تو آپ عالم ہو گئے۔ یہی تو مسئلہ اس دور کا آیا۔ مجموعی اسلام پڑھیں گے، پھر آپ کے ذہن میں اسلام کی کیسی خوبصورت شکل آئے گی، ورنہ بے ڈھنگی سی شکل آپ کے سامنے آ جائے گی، پھر آپ کو خود سمجھ نہیں آئے گا اس پریشانی کے عالم میں کیا کریں۔ اللہ ان مولویوں کو جو کنفیوز ہو گئے ان کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ اس وقت مولاناؤں نے آپ کی رہنمائی کرنی تھی، سب مولوی گمراہ ہو گئے، کوئی ان کا نہیں پتا چلتا یہ کدھر کو جا رہے ہیں، قوم کو کدھر لیڈ کر رہے ہیں۔ جو آپ وائزوں کو پسند کرتے ہیں، محققین آپ کو پسند نہیں، اس لیے وائز آپ کو خراب کرتے رہتے ہیں ادھر ادھر کے۔ اس نے بڑی جذباتی تقریر کی تھی، فلانی تقریر کی، دین کا علم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور ہم ان لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں جن کے اندر صبر، تحمل، حوصلہ ہوتا ہے آہستہ آہستہ دین پڑھنے کے لیے، وہ نہیں جو چاہتے ہیں کہ 1 من کی کھیر پکا لو دیگ بڑی سی، اور ہم آئیں تو 5 منٹ میں ہمیں چٹا کے عالم بنا دو۔ علم حاصل کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ صرف کرنا پڑتا ہے اور کیا قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اگر نہیں دے سکتے تو کم سے کم محقق کی بات تو سن کے اپنے دلوں کو لگائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو سب کو جنت الفردوس میں لے جائے اور اس بیماری سے مامون اور محفوظ فرمائے۔ آپ سب کو، امت مسلمہ کو، سب کو اس سے بچا لے۔ اس کے ذریعے اللہ پاک جن کو موت دے رہا ہے ان کو اللہ شہداء میں لکھ لے اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کو دفنائیں، ان کے جنازوں کے ساتھ جائیں۔ لیکن حکومتیں نہیں جانا دیتی، کیا کریں؟ دور سے ہی آپ ان کے لیے ڈیلی آپ کا کام ہے، جو کورونا کے لیے مریض مر رہے ہیں آپ ان کی شفا کی دعا کرنی آپ پر فرض ہو گئی ہوئی ہے، اور جو مر رہے ہیں ان کی مغفرت کی دعا آپ پر فرض ہو گئی۔ اگر آپ نہیں کرتے آپ نہیں بچیں گے۔ دور سے بیٹھے کہیں کہ اللہ ہر مریض کو بچا لے، تو میں بھی ان کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہم اشف کل مریض، یا اللہ ہر مریض کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، اور اللہم رد کل غریب، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمانوں کے کام خراب ہو گئے ان کو آپ ہی سنوار دیجئے، اور جو مر گئے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم جو لوگ بھی ہمارے ہاں ادھر ادھر بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، اللہ ہمارے بدنوں کو عافیت، ہماری کانوں کو، ہمارے جسموں کو عافیت عطا فرما، ہمیں ہر طرح سے عافیت میں رکھ لے، محفوظ کر لے۔ یا اللہ ہم سب کی دن رات جتنے بھی شیاطین کے یا ایسی مخلوق کے نقصان ہیں ان سے ہمیں مامون اور محفوظ فرما۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربی و ینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔